آج میں آپ کو ایک پیارا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے حضرت جنید بغدادی کا۔ حضرت جنید بغدادی کے خانقاہ میں ایک نوجوان مرید تھا جس کے دل میں تکبر پیدا ہونے لگا، اور حضرت نے اس نوجوان کا تکبر کس طرح توڑا، آج ہم یہ جانتے ہیں۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب حضرت جنید بغدادی کی شہرت آسمانوں پر تھی۔ ان کے ہزاروں مرید تھے جو ان پر اپنی جان چھڑکتے تھے۔ ان کے مریدوں میں سے ایک نوجوان تھا۔ وہ نوجوان عبادت میں لاجواب تھا۔ 5 وقت کی نماز تو دور، وہ ساری رات تہجد پڑھا کرتا تھا۔ اس کے چہرے پر نور تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ دھیرے دھیرے اس نوجوان مرید کے دل میں ایک چھوٹا سا کیڑا پیدا ہونے لگا، ایک ایسا کیڑا جو بڑے سے بڑے عابد کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ کیڑا تھا تکبر کا۔ اسے لگنے لگا، میں کتنا اچھا ہوں، میں ساری رات عبادت کرتا ہوں، باقی لوگ تو بستروں میں سوئے رہتے ہیں، میں حضرت کا سب سے پیارا مرید ہوں، مجھ جیسا اللہ والا کوئی ہے ہی نہیں۔ حضرت جنید بغدادی جو ایک کامل مرشد تھے، وہ چہرہ نہیں دل پڑھتے تھے۔ انہوں نے ایک ہی نظر میں اپنے مرید کے دل میں یہ بیماری پہچان لی۔ وہ سمجھ گئے کہ اگر آج اس کا تکبر نہیں توڑا گیا تو اس کی ساری زندگی کی عبادت مٹی میں مل جائے گی۔ شیطان نے بھی تو اللہ کی عبادت کی تھی نا، لیکن ایک تکبر نے اسے شیطان بنا دیا۔ حضرت جنید نے اس مرید کو پاس بلایا۔ مرید دوڑ کر آیا، یہ سوچتے ہوئے کہ آج مرشد مجھے کوئی انعام دے گے۔ حضرت جنید نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، بیٹا، تمہاری عبادت قبولیت کے درجے تک پہنچ گئی ہے، لیکن ایک آخری امتحان باقی ہے۔ اگر تم نے یہ کر لیا تو تم ولی بن جاؤ گے۔ کیا تم کرو گے؟ مرید نے جوش میں کہا، حضور آپ حکم کریے، میں اپنی جان دے دوں گا۔ حضرت جنید نے فرمایا، جان نہیں دینی ہے، تم آج رات اپنے ہاتھوں میں ایک رسی اور ایک پیالہ لو اور بغداد کے سب سے بڑے چوراہے پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ مرید حیران ہوا، چوراہے پر؟ وہاں میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا، جو میں کہوں، تمہیں رات بھر وہاں بیٹھنا ہے اور زور زور سے چلا کر کہنا ہے، میں ایک چور ہوں، میں ایک جھوٹا انسان ہوں، میں دنیا کا سب سے برا انسان ہوں۔ یہ سنتے ہی مرید کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ حضور، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو تہجد پڑھنے والا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، میری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ حضرت جنید نے فرمایا، تو تمہاری عزت اللہ سے بڑی ہے، تمہاری میں ابھی زندہ ہے، تمہاری عبادت نے تمہیں اللہ کے قریب نہیں بلکہ اپنی نفس کے قریب کر دیا ہے، جاؤ اور جو کہا ہے وہ کرو۔ مرید کا دل ٹوٹ گیا، وہ رو پڑا۔ وہ مرشد کا حکم ٹال نہیں سکتا تھا۔ اس کے کانپتے ہاتھوں سے رسی اور پیالہ اٹھایا اور چوراہے کی طرف چل پڑا۔ رات کا اندھیرا، پورا بغداد سو رہا تھا۔ مرید ایک چوراہے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے سوچا، کیسے کہوں، میں تو اتنا پاک صاف انسان ہوں۔ اس کے اندر کا شیطان نے اسے کہہ رہا تھا، مت کرو، یہ بھاگ جاؤ یہاں سے، یہ کیسا امتحان ہے۔ لیکن اس کے دل کے ایک کونے میں مرشد کی بات تھی۔ اس نے لمبی سانس لی اور کانپتے ہوئے بولا، اے لوگو، میں ایک چور ہوں۔ آواز اس کے گلے میں ہی پھنس گئی۔ تبھی اس نے دیکھا کہ چوراہے کے دوسرے کونے میں ایک شرابی لڑکھڑاتے ہوئے آ رہا ہے۔ وہ شراب کے نشے میں ڈوبتا اور گالیاں بک رہا تھا۔ مرید نے سوچا، چلو شکر ہے، یہ تو نشے میں ہے، اسے کچھ سنائی نہیں دے گا۔ لیکن وہ شرابی سیدھا اس کے پاس آ گیا۔ مرید نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ شرابی نے اس مرید کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور بولا، تم تو وہی ہو نا؟
جو شیخ جنید کی خانقاہ میں رہتے ہو، تم تو بڑے حضور ہو، یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ مرید کا جسم کانپنے لگا۔ شرابی نے پھر پوچھا، اور یہ رسی اور یہ پیالہ، یہ کس کے لیے ہے؟ مرید کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ چپ چاپ رہا۔ شرابی اچانک قریب آیا اور مرید کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں تم یہاں کیوں آئے ہو، تمہیں تمہارے مرشد نے بھیجا ہے نا؟ تمہیں لگتا ہے تم بہت بڑے ولی بن گئے ہو، تمہیں اپنی عبادت پر غرور ہو گیا ہے نا؟ مرید حیران رہ گیا، ایک شرابی کو یہ سب کیسے پتا؟ شرابی نے کہا، جاری رکھ، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ میں یہ شراب پیتا ہوں، میں گناہ کرتا ہوں، لوگ مجھ پر تھوکتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں۔ میں ہر روز اللہ سے کہتا ہوں، یا اللہ، میں برا ہوں، تو اچھا ہے، مجھے معاف کر دے، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں۔ لیکن تم، شرابی نے مرید کی آنکھوں میں دیکھا، تم عبادت کرتے ہو اور اس پر غرور کرتے ہو، تم اللہ کو اپنی عبادت دکھا کر کرتے ہو۔ دیکھ میں کتنا اچھا ہوں، یاد رکھو، اللہ کو غرور والی عبادت سے زیادہ شرمندگی والی گناہ پسند ہے۔ یہ کہہ کر شرابی نے مرید کے ہاتھ سے وہ رسی لی، اسے توڑا اور پھینک دیا۔ اس نے پیالہ لیا اور اسے زمین پر پٹک کر توڑ دیا، اور پھر اس نے مرید کو گلے سے لگایا اور کہا، جاؤ اپنے مرشد کے پاس اور ان سے کہنا کہ امتحان پورا ہوا۔ تمہاری میں کو توڑنے کے لیے اللہ نے مجھ جیسے گنہگار شرابی کو بھیج دیا۔ جاؤ اور آج سے عبادت پر نہیں، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا۔ مرید وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس کا سارا تکبر، سارا غرور اس شرابی کے لفظوں نے چکنا چور کر دیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ وہ کتنے پانی میں تھا۔ وہ روتے ہوئے واپس حضرت جنید بغدادی کی طرف بھاگا۔ بھاگتے ہوئے جب خانقاہ میں داخل ہوا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا حضرت جنید بغدادی مصلی پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ مرید ان کے قدموں میں جا کر گر گیا۔ حضور مجھے معاف کر دے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو سب سے برا ہوں۔ حضرت جنید نے اسے اٹھایا، گلے سے لگایا اور فرمایا، بیٹا اب تم صحیح راستے پر آئے ہو۔ رات جو شرابی تمہیں ملا تھا وہ کوئی عام شرابی نہیں تھا، وہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا۔ یہاں کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ خضر علیہ السلام تھے جنہیں تمہاری اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے فرمایا، یاد رکھو، عبادت کام نہیں ہے جو تم اللہ کو دکھاؤ، عبادت تو محبت ہے، اور محبت میں نہیں ہوتی، صرف تو ہوتا ہے۔ جب تک تم یہ سوچتے رہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں ذکر کر رہا ہوں، تب تک تم شیطان کے راستے پر تھے۔ آج جب تم نے مان لیا کہ میں کچھ نہیں ہوں، سب تو ہی تو ہے، تب تم اللہ کے راستے پر آئے ہو۔ اس دن اس مرید کو توحید کا اصلی مطلب سمجھ آیا، اس کا دل صاف ہو گیا اور وہ حضرت جنید بغدادی کے خاص مریدوں میں شامل ہو گیا۔ یہ واقعہ صرف اس مرید کے لیے نہیں، یہ ہم سب کا واقعہ ہے۔ ہم اپنی تھوڑی سی نماز، تھوڑے سے روزے پر اترانے لگتے ہیں اور خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے ہمیں یہ سکھا لیا کہ اصلی ولی وہ نہیں جو ہوا میں اڑے یا پانی پر چلے، اصلی ولی وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے پیروں تلے کچل دے۔ تو دوستو، حضرت جنید بغدادی کا یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟
یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی نظر تمہیں تمہاری دولت یا تمہاری عبادت کی گنتیوں کی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تو صرف تمہارا دل کا اخلاص اور تمہاری عاجزی کو دیکھتا ہے۔ ایک گنہگار جو اپنے گناہ پر شرمندہ ہے، وہ اس عبادت کرنے والے سے لاکھ گنا بہتر ہے جو اپنی عبادت پر غرور کرتا ہے، کیونکہ غرور وہ آگ ہے جو تمہارے سالوں کی نیکیوں کو ایک پل میں جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے ساری زندگی یہی درس دیا ہے کہ صوفیزم کا مطلب جادو ٹونا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو مٹا دینا ہے۔ جب تک میں زندہ ہے تب تک خدا نہیں ملتا۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے صرف سنیے مت، اسے اپنی زندگی میں اتاریے۔ اپنے اندر جھانک کر دیکھیے، کہیں ہمارے اندر بھی تو میں نہیں چھپا بیٹھا۔